إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر طرح کی تعریف بڑائی کبریائی اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق اور زیبا ہے. وہی اکیلا معبود برحق ہے، وہی اکیلا رازق مالک مدبر موت و حیات کا مالک، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں شریک ہے نہ اس کی عبادت میں کوئی شریک ہے. اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس کائنات کے سب سے افضل انسان تھے، جنہوں نے اللہ کی سب سے اچھی عبادت کی. جس مقصد کے خاطر اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی، جس مقصد کے خاطر انسانوں کو پیدا کیا، عبادت، اس عبادت کا حق سب سے زیادہ جنہوں نے ادا کیا وہ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العالمین بڑا علیم ہے، یعنی ہر چیز کا اس کو علم ہے. وہ حکیم ہے، اس کے ہر کام حکمت والے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی اچھے سبب والے ہوتے ہیں. وہ بڑا خبیر ہے، اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے کہ کون سی چیز کب ہونا ہے، کتنی ہونا ہے، کس مقدار میں ہونا ہے. اللہ چاہتا تو یہ دن رات کا سسٹم نہ بناتا، یہ سردی گرمی کا سسٹم نہ بناتا، یہ بارش اور خزاں کا موسم یہ نہ بناتا، پورا موسم ایک جیسا رکھتا، تو پھر ہماری زندگیاں پریشان ہو جاتی. زندگی اتنی مزیدار نہیں ہوتی جیسا اب مزے میں ہے. اس گرمی کو دیکھ کر ہم کو ٹھنڈی کا احساس ہوتا ہے کہ ٹھنڈی کتنی اچھی ہے. یہ بھوک اللہ نے ہم کو دی ہے، رمضان میں ہم پہ روزے فرض کیا ہے، جس بھوک کے ذریعے ہم کو احساس ہوتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ٹھنڈا ٹھنڈا پانی دیا ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو کھانے کے لیے جو طرح طرح کے اناج پیدا کیے ہیں الگ الگ قسم کے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. یہ بھوک میں ہم کو احساس ہوتا ہے. اللہ نے کمال حکمت سے موسم ایک جیسا نہیں بنایا، بلکہ دن بھی رکھا، رات بھی رکھا، سردی کا بھی موسم ہے، گرمی کا بھی موسم ہے. یہ اللہ کا حکمت ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے. اللہ نے اس کو قرآن میں کہا کہ اگر میں موسم کو، دنوں کو، یہ جو تمہاری زندگی ہے اس کو پورا دن ہی دن کر دوں، میرے علاوہ کیا کوئی خدا ہے کہ جو تم کو رات دے سکے؟ سورج کو غروب کر کے تم کو آرام کے لیے تم کو رات دے سکے؟ نہیں، کسی کی طاقت نہیں ہے. یہ اللہ ہی کا حکم ہے کہ سورج آتا ہے، روشنی دیتا ہے، اور اللہ ہی کا حکم ہے کہ پھر وہ چلا جاتا ہے کہ ہمیں جو دن میں تھکاوٹ حاصل ہوئی ہے رات میں تھوڑا سکون حاصل کر سکیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے
یہ جو موسم ہے عبادت کے لحاظ سے بھی اس کو الگ الگ کیا ہے۔ 12 مہینوں میں رمضان کا بھی مہینہ رکھ دیا کہ اگر 11 مہینوں میں انسانوں کو کوتاہی ہو رہی ہے، سستی ہو رہی ہے، وہ اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، اپنے اپنے ٹینشنوں میں اللہ سے دور ہیں، رمضان کا ایک مہینہ اس میں کچھ روزہ رکھ کر، کچھ تراویح رکھ کر، کچھ صدقہ و خیرات کے کام رکھ کر یہ دے دیا کہ اس میں انسان نیکی کر لے، عبادت کر لے۔ یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ رمضان کے روزے نہ رکھتا، ہم کو رمضان کے روزے آسان نہیں کرتا۔ اس میں جو صدقہ و خیرات کی ایک جو اللہ نے ایک سلسلہ ہے، اس میں غریبوں کو بھی دیتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی کھلاتے ہیں، گھر والے جمع ہوتے ہیں، یہ چیز نہ ہوتی پھر جو قیام اللیل میں ہم رات میں جمع ہوتے ہیں، قرآن کو سن رہے ہیں، اللہ چاہتا تو یہ نہیں رکھتا۔ لیکن اللہ ہم پر بڑا مہربان ہے، اللہ چاہتا ہے کہ ہم کسی طریقے سے اپنے گناہ معاف کر لیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رمضان کا یہ مہینہ دے دیا۔ رمضان کا یہ مہینہ دیا، اپنے فضل و کرم سے جنت کے سارے دروازے کھول دیا۔ علماء کرام کہتے ہیں جنت کے سارے دروازے کھولنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں نیکی کے کام آسان کرتا ہے۔ یہ ابھی جو ہم نے روزہ رکھا ہے اتنی زیادہ گرمی میں، ابھی رمضان کا چاند ختم ہونے کے بعد یہ روزے اتنی آسان نہیں ہوں گے جتنی آسانی کے ساتھ ہم نے رکھے ہیں۔ ہماری طبیعت جتنی آسانی کے ساتھ اب روزہ رکھنے پر آمادہ ہے، بچے بھی روزہ رکھنے پہ ضد کرتے ہیں، رمضان کا چاند ختم ہونے کے بعد یہ کیفیت نہیں ہوتی ہے، روزے مشکل ہونے لگتے ہیں، بلکہ سوچ کے گھبرانے لگتے ہیں کہ روزے کیسا رکھیں گے۔ لیکن اللہ نے یہ روزے ہم پر آسان کیے، یہی مطلب ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے اس مہینے میں بند کر دیے جاتے ہیں، گناہ کے کام اس مہینے میں مشکل ہونے لگتے ہیں۔ انسان کو خود شرم آتی ہے، انسان کو خود شرم آتی ہے کہ سارے لوگ روزے سے ہیں، اس مہینے میں میں کیسے کچھ نافرمانی کے کام کروں، کیسے میں بالکل سر عام کھاؤں پیوں یا پھر کسی طرح کے کچھ کام کروں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ ہمیں اس حکمت کو، اللہ کے اس فضل کو، اللہ کے اس انعام کو سمجھنا چاہیے، اور پھر زیادہ سے زیادہ کوشش کرنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رمضان کے روزے آسان کیے، جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے دروازے بند کر دیے، شیطانوں کو بند کر دیا، میں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جو اتنا سارا انتظام کیا تھا، کیا میں نے اس کی کچھ قدر کی، یا یہ کہ بس میں نے اس کو ایسے ہی بیکار گزار رہا ہوں؟ اور پھر ایک بات دیکھیے، یہ رمضان کا ایک مہینہ ہے، اگر 20 دنوں میں بھی کچھ کوتاہی ہوتی ہے، اللہ نے یہ آخری عشرہ ہم کو دیا، رمضان کے یہ آخری 10 دن، کہ ٹھیک ہے اگر اس میں بھی کچھ تمہاری کوتاہی ہوئی ہے، اس میں تم سنبھل نہیں سکے، اس میں تم نے دل کو مجھ سے نہیں لگایا، اس میں تم نے اپنی روح کی پاکیزگی حاصل نہیں کر سکے، ان 20 دنوں میں تم شیطان سے زیادہ دور نہیں ہو سکے، پھر یہ 10 دن تمہارے لیے رمضان میں بھی، اور پھر اسپیشل یہ 10 دن، اس کو ان 10 دنوں کو عشر الاواخر، رمضان کے آخری 10 دن کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک الگ چیپٹر ہے، اس کے بارے میں الگ احکامات آئے ہیں۔ سب سے پہلا اس میں حکم کیا ہے کہ ان 10 دنوں میں کیا کرنا چاہیے، ان 10 دنوں میں کیا کرنا چاہیے، ایک مسلمان کی کیفیت ان 10 دنوں میں کیا ہونی چاہیے۔ اس کے تعلق سے سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بھیجا کہ ان کے طریقے پر چلو، انہوں نے جو کیا ہے کرو، انہوں نے جو نہیں کیا ہے نہ کرو، انہوں نے جو بتایا ہے، جو بولا ہے، جو حکم دیا ہے اس کو بچا لاؤ۔ یہی ہے مطلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کا۔ ہم جب کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ رسول وسلم کی گواہی دینے کا مطلب ہوتا ہے کہ جو رسول نے کرنے کے لیے کہا ہے وہ کرو، جس سے بچنے کے لیے کہا ہے اس سے بچو، اور جتنی چیزوں کی خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہے اس کو سچے دل سے اس پر یقین کرو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے عبادت کی ہے عبادت ویسے ہی کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے عبادت کی ہے ویسے کرو، پھر اس میں الگ الگ طریقے ایجاد نہ کرو، یہ مطلب ہوتا ہے۔ ان 10 دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ اللہ اکبر، بڑے عظیم الفاظ ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کو رسول وسلم پہ تحفے میں دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ رسول وسلم کے لیے بہت کچھ کرتا تھا، کچھ اللہ تعالیٰ نے کچھ شادیاں، رسول وسلم کی ایک شادی آسمان پہ خود کروائی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ رسول کے لیے کیا بہتر ہے،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے شادی سے بہت پہلے خواب میں دکھلایا تھا. کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی بچی یا لڑکی نہیں تھی. وہ بہت چھوٹی تھی لیکن ان کا حافظہ، ان کے سوچنے کا انداز، ان کو سیکھنے کا، ان کو چیزوں سے کچھ سیکھنا، ان میں ہر طرح کی قابلیت تھی، ہر طرح کی صلاحیت تھی. یہ جو حدیث انہوں نے رسول کی بیان کی ہے، علماء کرام کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بالکل بہت اچھے انداز میں بیان کی ہے. بولنے کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں، ہر ایک کے بولنے کا الگ الگ انداز ہوتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی ان 10 دنوں میں اس حدیث میں بہت اچھے لحاظ سے بیان کی ہے. فرمایا یہ 10 دن جب داخل ہو جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر باندھ لیتے. شد مئزرہ، کمر باندھنا ایک لفظ ہے، ہم سب جانتے ہیں کیا مطلب ہے کمر باندھنا. ابھی ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی چیز کہتے ہیں کہ بھائی کوئی بہت وزنی چیز ہے اٹھانا ہے، کوئی بہت وزنی چیز ہے اس کو نیچے سے یہاں پر لانا ہے. ہم کیا کریں گے؟ جیسے کپڑے ہم اسی کیفیت میں جائیں گے، یا یہ کہ کچھ تھوڑا آستین اٹھا لیں گے، جو لنگی وغیرہ پہنتے ہیں وہ لنگی باندھ لیں گے. یہ کس چیز کی علامت ہوتی ہے؟ کہ مجھے کوئی بہت محنتی کام کرنا ہے، مجھے سستی کے بغیر، مجھے کاہلی کے بغیر کوئی بہت اہم چیز کرنا ہے. یہ مطلب ہوتا ہے جب کچھ جھگڑنا ہے یا کچھ کرنا ہے تو آدمی اپنی کمر باندھ لیتا ہے. یعنی جیسے پہلے لنگیاں وغیرہ پہنتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لباس تھا، وہ جو رسول کا لباس ہے، ہم حالت احرام میں جو پہنتے ہیں، ایک چادر اوپر ڈالتے ہیں اور ایک کھلا کپڑا پہنتے ہیں. یہی عرب کا لباس تھا اس زمانے میں یہی عرب کا لباس تھا. اور کبھی خاص موقع پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلا ہوا ایسا جبہ پہنتے تھے، ورنہ عام لباس جو عرب کا تھا وہی لباس ہے جو عمرے والے لوگ یا حج والے لوگ جو حالت احرام میں پہنتے ہیں، ایک کپڑا باندھتے ہیں اور ایک کپڑا اوپر ڈالتے ہیں، یہی ان کا لباس تھا. تو حضرت عائشہ کیا کر رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن داخل ہوتی ہے اپنی کمر باندھ لیتے. کس لیے؟ عبادت کے لیے، کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں گے، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھیں گے، زیادہ سے زیادہ ذکر کریں گے، ایک لمحہ بھی، ایک منٹ بھی بیکار نہیں ہونا ہے. یہ کیفیت تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. شد مئزرہ، کمر باندھ لیتے، عبادت کے خاطر خوب عبادت کرتے. اور کیا کہیں؟ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، ساری رات کو زندہ کرتے. ایک تو ہوتا ہے ہم سو کے رات گزار دیتے ہیں، اس مطلب ہوتا ہے رات گزارنا، رات بسر کر لینا. اور ایک ہوتا ہے رات زندہ کرنا، یعنی رات میں ہم سو نہیں رہے ہیں، رات کو کسی کام میں زندہ کر رہے ہیں. علماء کرام کہتے ہیں کس میں زندہ کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے. رات سونے کی چیز ہے، رات آرام کی چیز ہے، لیکن اس رات میں آرام نہیں کرتے بلکہ رات کو زندہ کرتے عبادت سے زیادہ رات میں عبادت کر کے. دن میں تو عبادت ہو ہی رہی ہے، رات جو سونے کا وقت ہے، رات جو آرام کرنے کو اللہ نے بنایا ہے. لیکن ان 10 راتوں میں، یہ ساری کی ساری 10 راتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں کو اللہ کے ذکر سے اس کو آباد کرتے. ذکر کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت ہو رہی ہے، یا صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، پر یہ سب نیکی کے کام ہو رہے ہیں. اور کہتے ہیں صرف اپنے پہ اکتفا نہیں کرتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھ رہے ہیں اور خود اپنی اکیلی نماز پڑھ رہے ہیں، نہیں، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو جگاتے. امہات المومنین کو سونے نہیں دیتے، بار بار کہتے کہ اٹھو جاگو، اللہ کی نعمتیں برس رہی ہیں، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، اللہ خوب نواز رہا ہے، اس رات میں غفلت نہ کرو. اس جتنے اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں لینے کی حاصل کرو، سمیٹنے کی کوشش کرو. باتوں میں گزار کر یا دنیاوی مشغولیت میں رہ کر ان راتوں کو ضائع مت کرو. ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو جگاتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بھی جگایا کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ کے شوہر، ان کا گھر بالکل رسول کے گھروں سے لگا ہوا تھا. رسول نے جب اپنے گھر بنائے تھے اپنے لیے تو حضرت فاطمہ کا بھی گھر اپنے ساتھ ہی بنایا تھا. حضرت علی وہیں پہ رہتے تھے. تو حضرت علی بھی کہہ رہے ہیں کہ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین کو جگاتے، ہم کو بھی جگاتے، ہم کو بھی حضرت فاطمہ علی کو بھی جگاتے کہ مت سو، یہ سونے کا ٹائم نہیں ہے، یہ آرام کرنے کا ٹائم نہیں ہے. یہ 10 دن وہ ہیں کہ جس میں اللہ اپنی رحمت نچھاور کر رہا ہے، رحمتیں لٹا رہا ہے، اللہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر رہا ہے. ان مہینوں میں غفلت مت کرو.
عبادت میں لگے رہو کہ اللہ کی رحمت تم کو سمیٹ لے. جیسے اللہ کا فیصلہ ہے کہ یہاں پہ جتنی عبادت کریں ان کی بخشش ہو. اگر اس وقت میں آرام کر رہا ہوں, عبادت میں نہیں ہوں, تو پھر وہ رحمت مجھ کو حاصل نہیں ہو سکے گی. تو ان 10 دنوں میں کیا ہوتا تھا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ پہلی چیز ہم کو پتہ چلی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر باندھ لیتے, یعنی 1 منٹ بھی اس میں ضائع نہ ہو. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے حضرات. میں نے خطبہ شروع کیا تھا کہ اللہ کی نعمتیں ہم پر کتنی ہیں, کہ اللہ نے پورا کا پورا دن نہیں رکھا بلکہ رات بھی رکھا. اللہ نے پوری کی پوری گرمی نہیں رکھی بلکہ سردی بھی رکھی. اللہ تعالیٰ نے کیا ہے صرف ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا. یہ رمضان بھی بہت بڑی نعمت ہے, یہ رمضان بھی بہت بڑی نعمت ہے. بلکہ ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ رمضان کی عبادت کا اجر کبھی کبھی شہادت سے بڑھ کر بھی ملتا ہے. رمضان کی عبادت کا اجر ایک آدمی جو شہید ہوتا ہے اس سے بھی بڑھ کر رمضان میں عبادت والے کا رتبہ ہوتا ہے. ایک حدیث ہے. لیکن کس کے لیے؟ جو رمضان کی قدر کریں گے, جو اس میں عبادت کریں گے. اور جو بات گزری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ رات رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ کرتے تھے, رات آباد کرتے تھے, ذکر میں, تلاوت میں, اللہ سے قریب ہونے میں. ایک ہوتا ہے کہ ہم آئے, نماز پڑھے, چلے گئے, ابھی دل اللہ سے لگا ہی نہیں, ابھی ہم نے سبحان ربی الاعلیٰ کا مطلب سمجھا ہی نہیں, سبحان ربی العظیم کا مطلب سمجھا ہی نہیں. وہ عبادت, وہ نماز تو ہے, لیکن اس نماز سے جو اللہ ہم کو چاہتا ہے کہ وہ سبحان ربی الاعلیٰ میرے شعور کے ساتھ, احساس کے ساتھ, میرے دماغ, دل کے ساتھ وہ جملہ نکلے, یہ مطلب ہوتا ہے. اللہ نے ہم پہ جو روزے فرض کیے رمضان میں, اس کا کیا مقصد ہے؟ بھوک سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے, اس کی روح تڑپنا شروع ہو جاتی ہے. یہ جب پیٹ بھرا رہتا ہے تو عبادت میں اتنا مزہ نہیں آتا ہے. پیٹ بھرا رہتا ہے, شیطان ہم پہ حاوی رہتا ہے. یا تو انسان میں جو برائی کی فطرت ہے وہ زیادہ ایکٹیو رہتی ہے. بھوکا آدمی کا پیٹ ہمیشہ بھرا ہو, پھر وہ نہ غریبوں کے بارے میں سوچتا ہے نہ اپنے بارے میں سوچتا ہے, بلکہ وہ ظلم پہ آمادہ ہوتا ہے, گناہوں کے بارے میں سوچتا ہے. یہ جو روزہ ہوتا ہے, بھوک کا جب انسان رہتا ہے, جب اس کا معدہ کمزور پڑتا ہے, تب پھر وہ اپنے بارے میں, آخرت کے بارے میں, اللہ کے بارے میں تب سوچنا شروع کرتا ہے. اللہ نے روزے کیوں فرض کیے ہیں؟ اللہ نے کہا کہ تو روزے تم پر رکھ کر تم کو ستانا, تم کو تکلیف دینا مطلب نہیں ہے. اللہ نے کیا کہا؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ روزے جو تم نے فرض کیے ہیں میں نے, یہ اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ تم میں تقوی کی کیفیت پیدا ہو. تقوی کی کیفیت مطلب یہ کہ مجھ سے ڈرنے کا جذبہ تم میں اندر آئے, میرے لیے کچھ کرنے کا جذبہ تمہارے اندر آئے. جیسے ہم اللہ کے لیے روزہ رکھے ہیں, بھوک لگی ہے, گرمی ہے, ہونٹ بھی سوکھ رہے ہیں, حلق بھی سوکھ رہا ہے, لیکن ہم کھا بھی نہیں رہے ہیں کہ اللہ کو پسند نہیں ہے اس مہینے میں کھانا پینا. یہی نا مقصد. اللہ کہتا ہے کہ یہی کیفیت تمہاری دوسرے مہینے میں بھی ہونی چاہیے. اللہ نے ہم کو یہ روزے دیے ہیں. تو اگر ہم اس کو صحیح معنی میں جیسا روزہ رکھنا ہے, روزہ سے اللہ ہم کو جو چاہتا ہے کہ صرف ہم آ رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, ہمارا سر جھک رہا ہے, ہمارا بدن جھک رہا ہے, لیکن ہماری روح نہیں جھک رہی ہے, ہمارا دل نہیں جھک رہا ہے, تو پھر ہم نے جیسے نہ روزے کے مقصد کو حاصل کیا, نہ جو اللہ نے رمضان میں 30 دن ہم کو بھوکا جو رکھنے کے لیے کہا ہے اس کو حاصل کیا, تو پھر ہم اس درجے کو نہیں پہنچے. اس درجے کو ہم نہیں پہنچے. کوشش کیا ہونی چاہیے کہ عبادت صحیح لحاظ سے ہو, صحیح ڈھنگ سے ہونی. اگر ہم رمضان کے علاوہ دوسرے مہینے میں جلدی آتے تھے, جلدی جاتے تھے, ہماری کوشش ہو کہ رمضان میں ہم فرض نماز سے تھوڑا بہت جلدی آ جائیں, کہ سنتیں بھی ادا ہوں, نفل بھی ادا ہوں, دل سے اللہ سے ہم زیادہ سے زیادہ قریب ہوں. تراویح کا مطلب یہی ہے کہ کچھ اللہ کے لیے وقت نکالیں, اللہ کے لیے کچھ وقت نکالیں. یہ جو اللہ نے اس مہینے میں قرآن نازل کیا ہے, اسی مہینے میں اللہ نے نازل کیا ہے, اس کو سنیں. ہو سکتا ہے کوئی تھوڑی دیر تکلیف ہوگی, 1 گھنٹہ کھڑیں گے, پونا گھنٹہ کھڑے ہوں گے, لیکن یہ مہینہ جب اللہ نے رکھا ہے تو پھر ہمیں اس میں اللہ کے لیے کچھ کرنا ہے. قرآن پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں, قرآن سننے کے لیے آ رہے ہیں. بہت ہی اچھا ہوگا کہ اگر ہم یہ سوچ کے آ رہے ہیں کہ آج یہ پارہ ہے, اس میں کیا کیا واقعات ہیں, اس میں کیا کیا احکامات بیان کیے گئے ہیں. آج کل سب کچھ موجود ہے. جیسے آج 23ویں رات ہوگی, 23واں پارہ پڑھا جائے گا, تو اس میں سب کچھ لکھا ہوگا کہ بھائی 23ویں پارے میں یہ احکامات ہیں, اس میں یہ نبیوں کا قصہ ہے, اس میں خبر کا یہ عذاب بیان کیا گیا ہے. اگر پہلے سے تھوڑا پڑھ کے آ رہے ہیں, ہم دل سے قرآن سن رہے ہیں کہ ابھی یہ واقعہ چل رہا ہے آدم علیہ السلام کا, ابھی ہارون کا قصہ چل رہا ہے, موسیٰ علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے, ابھی آخرت کا ذکر چل رہا ہے, اس کے لحاظ سے ہم پڑھتے رہیں گے تو ایک لذت بھی آئے گی. اور دیکھیے, قرآن بہت عظیم کتاب ہے, قرآن بہت عظیم کتاب ہے, بلکہ اس دنیا کی سب سے بڑی طاقت قرآن ہے. قرآن رسول اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے. آج بھی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں کیا پڑھ کر مسلمان ہو رہے ہیں؟ قرآن پڑھ کر.
قرآن پڑھتے ہیں ان کو یہ دکھتا ہے کہ اس میں جو باتیں ہیں کسی انسان کی نہیں ہیں، اس میں جو باتیں، اس میں جو علوم، اس میں جو علم ہے، اس میں جو ہدایت کی چیزیں ہیں، اس میں جو اللہ رب العالمین نے مرنے کے بعد کے قصے یا انسان کے بارے میں، انسان کے دل کے بارے میں، انسان کے ذہن کے بارے میں، انسان کے کھانے پینے کے بارے میں، سمندروں کے بارے میں، زمین کے بارے میں، اور پھر یہ کائنات کے بارے میں اللہ نے جو بیان کیا ہے، یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ دل ان کا گواہی دیتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، دل ان کا گواہی دیتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، تو پھر وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ ہم اس کو تھوڑا دل سے قرآن کو پڑھیں۔ یہ ہوتا ہے کہ ہم ماشاءاللہ اگر پہلے بہت اچھا ماحول تھا، قرآن زیادہ لوگ پڑھتے تھے، لیکن ابھی اللہ المستعان یہ دنیا تھوڑی بدل گئی ہے۔ ان موبائلوں نے پوری زندگی کے دھارے کو بدل دیا ہے۔ ایک فتنہ ہے، اس میں کچھ چیزیں ہیں جو انسان سے لگی ہوئی ہیں، لیکن ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تھوڑا دل کے ساتھ پڑھیں کہ اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا تھا، اسی قرآن کی وجہ سے اس مہینے کی عظمت ہے، اس قرآن کو میں زیادہ سمجھنے کی کوشش کروں۔ قرآن کیا ہے میں ایک چیز بتا رہا تھا، پھر دوسری بات میں آ گیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا تھا۔ کون سا معجزہ دیا تھا؟ کہ جادوگر بہت بڑا جادو کرتے تھے۔ جادوگر آپ جانتے ہیں جادو سے پتہ نہیں لوگ کیا کیا کر کے دکھاتے ہیں۔ اس زمانے کے جادوگر بہت بڑے جادوگر تھے، جیسے آج کل کے جو بڑے جادو ہیں وہ کہاں کہیں کے جادو، اس سے بڑھ کے بہت بڑے جادو تھے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ وہ لاٹھی پھینکتے، وہ اژدھا بن جاتا، ان کے جادو کو ختم کر دیتا۔ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا تھا کہ اگر وہ کسی مردہ انسان پہ کچھ پڑھ کے پھونکتے، بسم اللہ کہتے، مردہ انسان زندہ ہو جاتا۔ بیمار آدمی جو بالکل مرنے کے قریب ہے لایا جاتا، وہ کچھ ہاتھ رکھ دیتے، کچھ پڑھ دیتے، بسم اللہ کہتے، وہ زندہ ہو جاتا، وہ ایک دم صحت یاب ہو جاتا۔ ایک دم وہ آدمی جس کے سر کے سارے بال ختم ہو چکے ہیں، وہ لایا جاتا، عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ رکھتے، اس کا سر بالوں سے بھر اٹھتا۔ ایسا معجزہ تھا۔ صالح علیہ السلام کا کیا معجزہ تھا کہ لوگوں کے سامنے بڑی چٹان سے ایک حاملہ اونٹنی آئی، معجزہ تھا، اللہ نے دیا تھا۔ قرآن یہ جتنے معجزے تھے نا، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، یا پھر صالح علیہ السلام کا معجزہ، اور بھی دوسرے نبیوں کے بڑے معجزے تھے، قرآن ان سب سے بڑا معجزہ ہے۔ قرآن میں وہ طاقت ہے، اللہ نے کہا کہ قرآن اتنی بڑی طاقت ہے کہ اگر اس پہ پہاڑ پہ پڑے تو پہاڑ پھٹ جائیں، زمینیں الگ ہو جائیں، زمینیں پھٹ جائیں، مردے پہ اگر قرآن پڑھیں تو مردے اٹھ بیٹھیں۔ ہے اس میں قرآن میں تاثیر، لیکن ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو شروع میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ قرآن پڑھتے، بڑے سے بڑے جاہل لوگ، بڑے سے بڑے اللہ کے دشمن لوگ قرآن سنتے ہی اللہ کے ہو جاتے، قرآن سنتے ہی اللہ کے ہو جاتے۔ اس میں ایسی کیفیت ہے، اس میں طاقت ہے۔ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ کیفیت مجھ پہ ہو رہی ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ حرمین میں نماز چلتی رہتی ہے، کعبۃ اللہ میں، مسجد نبی میں خیرات چلتی رہتی ہے، لوگوں پہ کیسی کیفیت آتی ہیں، کیسے لوگ گم ہو جاتے ہیں، مگن ہو جاتے ہیں قرآن کی آیتوں میں۔ یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اگر ہم 40 سال کو گئے، 50 سال کے ہو گئے، اور آج اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانیاں کی ہیں کہ کون سا آپ کو ترجمہ چاہیے موجود ہے۔ آپ کون سا ترجمہ اگر پڑھنا نہیں آتا سننا چاہتے ہیں تو آپ کو کون سا ترجمہ سننا چاہتے ہیں وہ سب موجود ہے۔ کس طریقے سے سننا چاہتے ہیں، کون سی آواز میں سننا چاہتے ہیں، سب کچھ موجود ہے۔ تھوڑا ہم قرآن سے قریب ہونے کی کوشش کریں، قرآن سے قریب ہونے کی کوشش کریں، صرف اس کو روٹین نہ بنائیں بلکہ اس کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، اور اس میں قرآن میں اللہ نے کیا رکھا ہے، کیا بولا ہے، اس میں میرے لیے کیا ہدایت ہے، اس میں میری اس زندگی کے بارے میں، موت کے بعد کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، دوسرے نبیوں کے اس میں کیا قصے ہیں، اور پھر اس سے پہلے ہم سے پہلے جو لوگ تھے اسلام پہ کیسے ثابت قدم تھے۔ آج ہمارا انڈیا ہے، برے حالات ہم پر آ رہے ہیں، اسلام کی وجہ سے ہم کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ کیا قرآن میں ذکر نہیں کہ اس سے پہلے اسلام کی وجہ سے کتنے لوگوں کو کاٹا گیا، جلایا گیا، ان کو چیرا گیا، لیکن پھر بھی وہ ثابت قدم تھے۔ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اکیلے اسلام کی دعوت شروع کی تھی، لیکن آج کعبۃ اللہ کو دیکھیے، منظر دیکھتے ہی ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ کیسے لوگ پوری دنیا سے لوگ امٹ پڑے ہیں، ختم رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ قرآن میں یہ سب چیزیں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ اسی ایمان کی وجہ سے اصحاب البروج کو بڑا سا گڑھا کھود کر سب کو اس میں ڈالا گیا۔ ایک ماں آگے پیچھے ہو رہی تھی کہ میں اسلام کی وجہ سے میں اللہ کو خدا مانوں، کہ اس بادشاہ کو خدا مانوں، اس بادشاہ کو خدا مان لوں گی، میں بچ جاؤں گی، میرے بچے کے دودھ کا انتظام ہو جائے گا، میرے بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے گا۔ لیکن بچے نے کہا تھا کہ اے ماں، کیا فائدہ کہ اگر تو اللہ کو اللہ نہ مان کر کسی اور مخلوق کو اللہ مان کر مجھ کو تو دودھ پلائے، مجھ کو نہیں چاہیے، تو کود۔ ایسے واقعات ہیں۔ ہمارے انڈیا کے حالات برے ہوتے جا رہے ہیں اسلام کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے۔ لیکن جب میں قرآن پڑھوں گا مجھ کو آئے گا کہ صالح علیہ السلام کی قوم کیسے ثابت قدم ہوئی تھی اسی اسلام کی وجہ سے۔
صحابہ کرام کو کیسے تکلیفیں دی گئیں، ان کو کیسے جلایا گیا، دھوپ میں گھسیٹا گیا، ان کو گرم ریتیلی زمین پہ لٹایا گیا، لیکن جب انہوں نے پہچان لیا تھا کہ عبادت کے لائق تو اللہ ہے، پھر میں کسی درخت کے سامنے جھکوں، میں پھر کسی ندی نالے کو اپنا خدا مانوں، پھر میں کیوں جانور کو کہوں کہ یہ مجھ کو پالتا ہے؟ یہ ایمان تازہ ہوتا ہے، یہ قرآن کا اثر پڑنے کا مطلب ہے۔ بہرحال آج میں نے یہ خطبہ شروع کیا تھا کہ جب اللہ نے مجھ کو نعمت دی تو مجھ کو سمجھنا چاہیے، اگر اللہ چاہتا تو رمضان نہ رکھتا، لیکن اللہ نے رمضان رکھا، اس میں روزے رکھے، تراویح رکھی، صدقہ و خیرات رکھا، کہ میں کسی بھی طریقے سے کوئی بھی عمل کر کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرانا۔ یہ اللہ کی نعمت کو سمجھو۔ 20 رمضان 20 دنوں میں سستی ہوئی تو ہوئی ہو، لیکن یہ 10 دن بڑے اہم ہیں۔ اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کوشش کرتے تھے کہ ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرتے تھے، کمر باندھ لیتے تھے ہر طرح کی عبادت کی خاطر۔ آپ کو جو عبادت ہو رہی ہے اس کو کرنے کی کوشش کیجیے، لیکن بہرحال اس میں سستی نہیں ہونی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب شروع رمضان میں کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ایک رات رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ایک رات رکھی ہے، اس ایک رات کی عبادت کا اجر 1000 مہینوں کی عبادت کے اجر سے زیادہ ملتا ہے۔ یعنی ایک انسان ہے جو 1000 دن عبادت کرتا رہے، خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے وہ عبادت کرے بغیر کسی کوتاہی کے، نہ سو رہا ہے نہ کہیں جا رہا ہے، بلکہ پورا 1000 مہینے وہ عبادت کر رہا ہے۔ اس شخص کو جتنا اجر دیا جاتا ہے 1000 مہینے مسلسل عبادت کرنے کا، اس مہینے میں ایک رات ہے کہ اس رات میں تم نے تھوڑی سی عبادت کر لی تو تم کو اس شخص کی عبادت سے بڑھ کر اجر دیا جاتا ہے جس نے 1000 مہینے عبادت کی۔ 1000 مہینے ہوتے ہیں 80 پر 3 سال اور 4 مہینے، یعنی اگر کوئی آدمی 80 پر 3 سال کھڑے ہو کر مسلسل عبادت کر رہا ہے، نہ سو رہا ہے نہ ادھر کہیں جا رہا ہے، کچھ نہیں، بلکہ وہ صرف نماز ہی میں لگا ہوا ہے، 80 پر 4 سال وہ نماز پڑھے، اور میں اور آپ اس رات میں، یہ 10 راتوں میں سے جو رات ہوتی ہے لیلۃ القدر، کوئی بھی رات ہوتی ہے اس میں نے تھوڑی سی عبادت کر لیا، میں نے آگے عشاء پڑھ لی، تراویح پڑھ لیا، کچھ قرآن پڑھ لیا، تو اس رات کا اجر اللہ تعالیٰ مجھ کو اس 80 پر 3 سال والے سے بڑھ کر دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع رمضان میں کہتے تھے کہ دیکھو اس مہینے میں یہ رات ہے، یہ افضل رات ہے، مبارک رات ہے، یہ رات اگر تم سے مس ہو گئی، یہ رات کا اجر تم نے اگر حاصل نہیں کیا تو تم ایسے سمجھو گے جیسے تمہارا مال لوٹ گیا، تمہارا اولاد مر گئی اور تمہارا گھر جل گیا، سب کچھ تمہارا ستیہ ناش ہو گیا، تم محروم ہو گئے اگر یہ رات تم سے چھوٹ گئی۔ یعنی کیوں بولتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم ابھی سے چوکا نہ رہیں، ہم کیا رہیں؟ چوکا نہ رہیں، بیدار رہیں کہ نہیں دیکھو اس مہینے میں رات ہے، یہ رات کہیں ہم سے مس نہ ہو۔ ٹھیک ہے بھائی عید کی تیاری ہے، ٹھیک ہے بھائی کل کچھ گھر میں کام ہے، ٹھیک ہے کچھ کرنا ہے، آنا ہے، وہ جانا ہے، وہ مہمان آ رہا ہے، یہ مہمان، یہ سب ٹھیک ہے، لیکن یہ رات مجھ سے مس نہ ہو، یہ رات مجھ سے مس نہ ہو، یہ رات کی عشاء کی نماز جماعت سے اور پھر فجر کی نماز جماعت سے مجھے مس نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ رات مجھ سے چھوٹ جاؤں، میں اجر سے محروم رہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے سے تنبیہ کرتے رہتے تھے، اس رات کی فکر کرو، یہ جو لیلۃ القدر ہے جس میں اللہ فرشتے آسمان سے زمین پہ بھیجتا ہے، زمین فرشتوں سے بھر جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ سلام، ہم اس لیلۃ القدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، جس میں سارے فرشتے جبرائیل کی نگرانی میں آتے ہیں، آ کے بولتے ہیں مومنوں کو سلام کرتے ہیں، مومنوں کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم کہتے ہیں۔ جو نیک مومن ہے جس کا دل پاک ہے وہ سلام محسوس کرتا ہے، اس کو ایک سکون ملتا ہے، یہ چیز موجود ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ کیا میرا دل ویسا ہے کہ جو فرشتوں کا سلام قبول کر سکوں۔ کئی سارے نیک لوگوں کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے کہ آج رات میں کچھ ایک اطمینان ہو رہا ہے، دل میں انشراح ہے، دل کھل رہا ہے، عبادت کی طرف دل راغب ہو رہا ہے، شاید آج ہی کی رات لیلۃ القدر ہو۔ جیسے برے لوگوں کو برائی کے اڈے معلوم رہتے ہیں، کمانے والے کو کمانے کی جگہ معلوم رہتی ہے، جیسے گھومنے والے کو معلوم ہے کہ کون سی جگہ گھومنے کے لائق ہے، ایسے نیک لوگوں کو یہ رات بھی معلوم پڑتی ہے، جو اس رات کی فکر کرتے ہیں، جو اس رات کو اللہ سے بار بار مانگتے ہیں، ان کو اس رات کے بھی بارے میں پتہ چل جاتا ہے۔ میں اور آپ ویسے بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ نے رسول سے کیا سوال کیا تھا؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا پڑھوں؟ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ حضرت عائشہ نے رسول سے سوال کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ کیا تھا۔ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ ان کو فکر ہے اس رات کی، ان کو فکر ہے اس رات کی، اس لیے پوچھ رہی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے معلوم پڑ جائے کہ اگر یہ لیلۃ القدر ہے، یعنی وہ حضرت عائشہ کے جملے میں خود ایک جملہ جڑا ہوا ہے کہ نیک لوگوں کو معلوم پڑ جاتا ہے،
جن کو جس کی فکر ہوتی ہے اس کو ان کا احساس ہوتا ہے۔ حضرات یہ دنیا تو ہے، ہم پتہ نہیں گزشتہ سال کتنے لوگ یہاں پہ موجود تھے، اس سال موجود نہیں ہیں، پتہ نہیں آئندہ سال کون ہوں گے کون نہیں ہوں گے، لیکن اگر ہم نے کچھ عبادت کر لی، اللہ کے ہو گئے، اللہ کی دل سے عبادت کی۔ ایک تو ہوتا ہے کہ بس آ رہے ہیں جھک رہے ہیں، لیکن دل بھی ہم نے اللہ سے سامنے جھکایا، دماغ بھی اللہ کے سامنے جھکایا۔ دل کی عبادت بہت عظیم عبادت ہے، جیسے اللہ پہ توکل کرنا ہے، جیسے اللہ پہ یقین کرنا ہے، جیسے اللہ کی مدد پر یقین رکھنا ہے، ویسے ہم نے رکھا، ہماری زندگی کامیاب ہے، دنیا ہماری جنت بن جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی جو کچھ دن بچے ہیں اس میں جیسے اللہ کو جیسے مطلوب ہے ویسے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ حضرات، اس مہینے میں رمضان کی جو اللہ کے پاس اہمیت ہے اس میں ایک خاص جملہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہر رات کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اللہ کے پاس رمضان کی بہت بڑی اہمیت ہے، بہت بڑی قدر و منزلت ہے۔ اس مہینے کی قدر منزلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہر رات کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ یہ بندہ نیک ہی تھا لیکن اسے کچھ غلطی ہو گئی، کچھ غلطی میں آ کر، کچھ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس نے گناہ کر لیے اور وہ جہنم کا مستحق ہو چکا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا نام جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیتا ہے۔ یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے۔ ہماری ان دنوں میں زیادہ زیادہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو اس رات میں جن لوگوں کو جہنم سے آزاد کر رہا ہے، اس رات میں تو جن لوگوں کو جہنم سے آزاد کر کر ان کے لیے جنت کا فیصلہ کر رہا ہے، میرا، میرے والدین کا، میرے بچوں کا، میرے رشتہ داروں کا نام تو اس میں شامل کر رہا ہوں۔ ہماری یہ خاص زیادہ زیادہ دعا ہونی چاہیے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہ تو مجھ کو جہنم سے آزاد کر۔ کیونکہ ہماری زندگی کی اصل کامیابی ہے کہ ہم جہنم سے بچ جائیں۔ یہی اصل کامیابی، اللہ نے قرآن میں اسی کو کہا کہ کامیابی وہی ہے، اصل کامیابی ہے کہ بس تم کو جہنم سے نجات مل جائے، اور جب فیصلے کا دن ہو تم جنتی ہو جائے۔ اصل کامیابی یہی ہے، اس کے علاوہ پھر دنیا کی کامیابی کچھ کامیابی نہیں ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ سب کچھ یہیں چھوڑ کے جانا ہے، سب کو معلوم ہے کہ سب کچھ یہیں چھوڑ کے جانا ہے۔ کتنا بھی کما لیں، کتنا بھی دوڑ بھاگ کر لیں، اور کتنا بھی یہ کمانے کے لیے آگے پیچھے کریں، کتنا بھی کچھ بھی کریں، لیکن سب چھوڑ کے جانا ہے۔ اصل کامیابی کیا ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، یہی اصل کامیابی ہے۔ اس کو صرف زبان سے نہیں مانگنا ہے، دل سے مانگنا ہے کہ اللہ اتنی وہ آگ ہم کیسے برداشت کر سکیں گے، اتنا عذاب ہم کیسے برداشت کر سکیں گے، ہمیں وہ طاقت نہیں ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ یہ موقع ہے مانگنے کا، ہمیں مانگنا چاہیے۔ اور آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ کیوں پڑھنا ہے درود و سلام؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بہت تکلیفیں برداشت کی۔ نبی وسلم ہمارے خاطر انہوں نے دان بھی شہید فرمائے، ان کا زہرا بھی زخمی ہوا، ان کو گالیاں بھی دی گئیں، ہر طرح کی تکلیفیں انہوں نے برداشت کی ہیں۔ اور دوسری طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ افضل ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سامنے رکھ کر ہمیں دعا دینی چاہیے، اور کرنا کیا ہے؟ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ دعا دینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے میرے اللہ تو میرے نبی کریم پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے مانگنے کے لیے وسیلہ لینا ہے، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچھ عقیدہ رکھنا ہے، بلکہ کیا ہے؟ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دینا ہے۔ اے اللہ، یہ میرے پیارے نبی جنہوں نے میرے لیے دان شہید فرمائے، جو میرے لیے بھوکے رہے، جو تیرے عزیز ہیں، جن کو تو نے معراج کرایا، جو تیرے سب سے بڑے بندے ہیں، ان پہ اپنی رحمت نازل کر۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ تعالیٰ تو رسول پہ اپنی برکت نازل فرما۔ یہی دین ہے، یہی دین ہے کہ ہم پورے کے پورے اللہ کے ہو جائیں، ہمارے اللہ کے درمیان میں کوئی بھی نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں تو صرف رسول پہ درود پیش کرنے کے لیے، سلام پیش کرنے کے لیے۔ ہم اتحیات میں کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے پیارے نبی آپ پر اللہ کی سلامتی۔ رسول کے لیے دعا دینا ہے،
رسول وسلم کے لیے دعا دینا ہے. صحابہ کو کہیں گے ابو بکر رضی اللہ عنہ, اللہ ان سے راضی ہو, عمر رضی اللہ عنہ, عثمان رضی اللہ عنہ, علی رضی اللہ عنہ. اماموں کا نام لیں گے, ان کے لیے دعا دیتے ہیں. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک, ان کو دعائیں دینا, یہی اسلام ہے. پھر اللہ ہمارے درمیان میں ہے کوئی ہے تو پھر یہ اللہ کو عبادت پسند نہیں ہے. اللہ ہم کو اس سے بچا کے رکھیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر.